آگے پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، المائدہ، الانعام، اور اسی طرح پھر آگے چل کر سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پر یہ قرآن مجید ختم ہو جاتا ہے۔ تو بتانا یہ تھا کہ یہ یہاں پہ چھپا گیا ہے، یہیں پر چھاپا ہے، قرآن کوئی الگ قرآن نہیں ہے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں ایک غلط فہمی ہے، جس کو جھوٹ بول کر پھیلایا گیا ہے، بتایا گیا ہے، اس کا خاتمہ نہایت ضروری ہے۔ اتنی اہم اور مقدس جگہ پہ، جہاں پر کوئی تقیہ کا کوئی گمان بھی نہیں ہو سکتا، یہاں پر یہ لوگ یہی قرآن پڑھتے ہیں۔ یہی قرآن ہے جو ہمارے ہاں پاکستان میں شیعہ پڑھتے ہیں، دنیا بھر میں جہاں پڑھا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سچ سے کام لینا چاہیے، دوسروں کے بارے میں غلط پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ دوستو، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ میرا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام غیور سنی مسلمانوں کو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک اہم مسئلے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ اس عنوان کا نام ہے، کیا شیعہ روافض قرآن مقدس کو حرف بحرف صحیح مانتے ہیں یا اس میں تحریف کے قائل ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایرانی ایجنسیوں نے اہل سنت کے لبادے میں چھپے ہوئے کچھ بھیڑیوں کو خریدا اور پیسے دے کر ان سے اپنی دلالی کروا رہے ہیں، جن میں اس وقت کئی نام منظر عام پر ہیں۔ ایک کذابت یزیدی، جس کو صداقت فریدی کہتے ہیں، مرزا انجینئر پلمبر وغیرہ، اور انہی کا ہم نوالا مختوی بے فضل بے درد، جس کو فضل ہمدرد کہتے ہیں۔ مفتی بے درد نے ایک کلپ اپلوڈ کیا سوشل میڈیا پر، شیعوں کے امام کوٹوں میں یا ان کی مساجد میں جا کر وہ قرآن اٹھا کر دکھا رہا ہے کہ یہ دیکھو جی، یہ شیعوں پر بہتان ہے کہ وہ قرآن کو نہیں مانتے۔ جو اہل سنت کی مساجد میں قرآن پڑھا ہے، وہی اہل تشیع کے ہاں بھی قرآن پڑھا ہے، اور اسی کو وہ پڑھتے ہیں، جس سے وہ یہ تاثر دے رہا تھا کہ علماء اہل سنت نے ان پر الزام لگایا ہے کہ یہ تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ اصل میں یہ بیچارہ علت المشائخ کی عادت والا آج کل ان کا خیراتی وکیل بنا ہوا ہے۔ ایک مجرم جب کورٹ کچہری میں اپنی طرف سے کوئی وکیل کھڑا کرتا ہے تو وکیل کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ مجرم ہے، لیکن وہ الٹی سیدھی تعویلیں پیش کر کے اس کو بری و ذمہ کا قرار دلوانے کی مکمل کوشش کرتا ہے۔ اس خیراتی وکیل نے بھی اسی طرح کی ناکام کوشش کی، جس کا آج ہم انشاءاللہ دلائل کی روشنی میں علمی تعاقب کریں گے، اور پھر اس بے فضل بے درد سے پوچھیں گے کہ تو کہتا ہے کہ ان پر الزام اور بہتان ہے کہ یہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، تو یہ جو حوالہ جات ان کی کتب میں موجود ہیں، ان کا تو کیا جواب دے گا؟ یہ تجھ پر قرض ہے ان حوالہ جات کا جواب دینا۔ تو بیٹھ کر اہل سنت کی کتب سے ضعیف قسم کی روایات پیش کر کے کہتا ہے کہ یہ اہل سنت کی کتب میں لکھا ہے، تو ذرا ایک نظر ادھر بھی دیکھو کہ ان کتب میں کیا لکھا ہے۔ تو دوستو، اہل تشیع کے تقریباً
سوائے دو چار کو چھوڑ کر باقی جتنے ان کے نام نہاد مجتہدین گزرے ہیں وہ تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ واضح ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک قرآن پاک میں رد و بدل ہو چکی ہے، اس سے کچھ الفاظ نکالے گئے ہیں، کچھ داخل کیے گئے ہیں۔ اب آخر میں جا کر ہم ان کی کتب کے حوالہ جات تو آپ کو دیں گے، آخر میں جا کر ہم عصر حاضر کے دو رافضیوں کے کلپ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، جن میں وہ واضح اقرار کر رہا ہے۔ ایک ان کا میسمی کوئی پاکستان کا نام نہاد روافض کا عالم ہے، اس نے تو واضح کہا ہے کہ ہم نے وہ قرآن دریافت کر لیا ہے جو امام جعفر صادق نے لکھا تھا، اور آن قریب ہم اس کو منظر عام پر بھی لائیں گے۔ ایک وہ انڈیا کا مرتد ہو گیا جس نے ہندوازم قبول کر لیا، وسیم نامی مرتد، اس بے حیا نے تو باقاعدہ طور پر ایک قرآن چھاپا، اور اس نے کہا میں نے 26 آیات کو نکال دیا ہے جن کو ابو بکر و عمر نے قرآن میں داخل کیا تھا۔ تو یہ بیچارے جو مفت کے وکیل ہیں، بے فضل بے درد جیسے، یہ صرف ایران کا وہ گند جو کھا رہے ہیں اس کو حلال کرنے کے لیے یہ بیچارے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کہ کسی طریقے روافض کا راستہ ہموار کیا جائے، لیکن انشاءاللہ العزیز اپنی اس ناکام کوشش میں یہ کامیاب کبھی نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے۔ تو آئیں ہم اب وقت کو طوالت دیے بغیر اپنے دلائل کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے میں پہلی دلیل مذہب شیعہ کی جو پیش کروں گا وہ یہ میرے ہاتھ میں ہے، الاصول من الکافی۔ یہ جس طرح ہمارے نزدیک بخاری شریف کا مقام ہے، مذہب شیعہ کے نزدیک اس کتاب کا ہے۔ یہ سب سے بڑی ان کی حدیث کی کتاب ہے، اصول کافی۔ یہ طبع ایران ہے، 8 جلدوں میں جو مکمل انہوں نے اپنی اصول اربعہ چھاپی ہیں، ان میں سے پہلی اور دوسری جلد میرے ہاتھ میں ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 584 ہے، جلد نمبر 2، اصول کافی۔ اب روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ کہتا ہے کہ ہاشم ان سالم بن سلمہ، یعنی سالم بن سلمہ کہتا ہے کہ میں امام جعفر صادق کے پاس تھا، قال قرأ رجل علی ابی عبداللہ، ایک شخص نے آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کی، وَأَنَا أَسْتَمِعُ حَرُوفًا مِّنَ الْقُرْآنِ لَيْسَ عَلَى مَا يَقْرَأُهَا النَّاسُ، اس نے جو الفاظ تلاوت کیے وہ دوسرے لوگ جو پڑھتے ہیں ان سے مختلف تھے۔ تو امام جعفر صادق نے کیا کہا؟ فقال ابو عبداللہ کف عن هذه القراءة اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم، اس طرح قرآن نہ پڑھو بلکہ اسی طرح پڑھو جس طرح عام لوگ پڑھتے ہیں، جب تک امام مہدی کا ظہور نہ ہو جائے تم بھی انہی لوگوں کی طرح قرآن پڑھو۔ اب یہ بے فضل بے درد کہہ رہا تھا کہ جی وہ دیکھو یہی قرآن پڑھتے ہیں، تو بے حیا ان کے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب تک امام مہدی نہ آ جائے تم اسی طرح قرآن پڑھو جس طرح دوسرے لوگ پڑھتے ہیں، تاکہ تمہارے اندر کی غلاظت ظاہر نہ ہو۔ اور تقیہ ان کا ایک مضبوط اہم رکن ہے کہ اپنے عقیدے کو چھپا لینا بطور تقیہ۔ تو یہ اگر قرآن وہ پڑھتے ہیں تو بطور تقیہ پڑھتے ہیں، اور اگر مساجد میں رکھا ہوا ہے تو بطور تقیہ رکھا ہوا ہے۔ اب کہتا ہے کہ امام جعفر صادق نے کہا جب تک امام مہدی کا ظہور نہ ہو جائے تم اسی طرح قرآن پڑھو جس طرح دوسرے لوگ پڑھتے ہیں۔
کیونکہ امام حضرت علی نے وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قرآن کو 2 لوحوں میں جمع کیا، اور جمع کر کے اس کو حکومت وقت کے سامنے پیش کیا، یعنی سیدنا فاروق اعظم، سیدنا صدیق اکبر رضوان اللہ علیہم اجمعین و علیہم السلام کے سامنے۔ یہ اس روایت کے میں الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے اس قرآن کو جمع کیا ہے، جس طرح یہ نازل ہوا تھا اسی طرح جمع کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہمیں تمہارے قرآن کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے پاس جمع قرآن موجود ہے۔ جامع فیہ القرآن قرآن لا حاجۃ لنا فیہ فقال اما واللہ ما ترونہا بعد یومکم ھذا ابدا۔ انہوں نے کہا ہمیں تمہارے قرآن کی کوئی حاجت نہیں، ہمارے پاس جامع قرآن موجود ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا بھی آج کے دن کے بعد تم اسے کبھی نہ دیکھ سکو گے، یعنی حضرت علی نے اس قرآن کو نعوذ باللہ من ذالک غائب کر دیا۔ اب بے فضل بے درد بتا، یہ سب سے بڑا ان کا مجتہد محمد بن یعقوب الکلینی اس روایت کو لکھ کر اس پر کسی قسم کا کوئی نقد ظاہر نہیں کر رہا، بلکہ لکھ کر اسے اسی حالت میں چھوڑ رہا ہے، اس پر کسی قسم کی اس نے بحث نہیں کی کہ یہ ضعیف ہے یا ہمارے نزدیک کیا ہے۔ باقاعدہ اسے محمد بن یعقوب کلینی نے کہا ہے کہ میں اصول کافی میں جتنی روایات لاؤں گا وہ باوثوق ہوں گی، یعنی اس کے نزدیک یہ ثقہ روایت ہے۔ تو اس میں تو واضح لکھا ہوا ہے کہ اصل قرآن تو غائب ہو چکا ہے، جب تک امام مہدی نہیں آئیں گے اسی قرآن کو بطور تقیہ پڑھنا ہے۔ تو بے فضل بے درد اب اس کتاب کا کیا جواب ہے، اس روایت کا کیا جواب ہے؟ اور میں نے صرف اس کتاب سے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس میں اور بھی متعدد ایسی روایات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک قرآن مقدس میں تحریف ہو چکی ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر اسی کتاب کے صفحہ نمبر 583 پر، پہلے میں نے آپ کو صفحہ 584 بتایا ہے، اور اس کے پیچھے ایک روایت موجود ہے صفحہ نمبر 583 پر، کہتا ہے کہ سورۃ بینہ جو نازل ہوئی تھی، لم یکن الذین کفروا فوجدت فیہا اسم 70 رجلا من قریش باسمائہم واسماء آبائہم، 70 قریشیوں کے نام ماں ان کے آباء و اجداد کے موجود تھے۔ اب قرآن مقدس کے جتنے نسخے دنیا میں موجود ہیں اس وقت، اس میں کو اٹھائیں اور سورۃ بینہ کو نکالیں تو اب موجودہ قرآن میں 70 قریشیوں کے نام موجود نہیں ہیں، لیکن یہ کہتا ہے کہ اس میں 70 قریشیوں کے نام موجود تھے، تو جس کا واضح اور صاف مطلب یہ نکلتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک ان ناموں کو صحابہ کرام نے نکال دیا۔ اور بھی متعدد روایات اس میں موجود ہیں، لیکن میں نے صرف 2 حوالہ جات اس کتاب اصول کافی سے آپ کے سامنے پیش کر دیے، اور اسی کا ترجمہ اصول کافی کا یہ میرے ہاتھ میں ہے جو اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے، ظفر شمیم والوں نے اس کو چھاپا ہے، جلد نمبر مترجم کی 5 ہے، صفحہ نمبر 350 ہے۔ تو اس میں واضح طور پر یہ موجود ہے صفحہ نمبر 353 پر کہ ہشام بن سالم نے ابو عبداللہ سے روایت کی ہے کہ جو قرآن جبرائیل امین حضرت رسول خدا پر لے کر آئے تھے اس میں 17,000 آیاتیں تھیں۔ یہ اصول کافی مترجم جلد 5 صفحہ نمبر 353، کتاب فضل القرآن، اس میں روایت کا نمبر 28 ہے، اس باب کی روایت کا نمبر 28 ہے، تو جس میں اب واضح وہ کہہ رہا ہے کہ جو قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا اس میں 17,000 سے زیادہ آیات تھیں۔ اب موجودہ قرآن میں آیات کتنی ہیں؟ مجمع البیان جو تفسیر ہے اہل تشیع کی، اس میں واضح طور پر موجود ہے
کہ موجودہ قرآن تفسیر مجمع البیان جلد 5 جز 10 صفحہ نمبر 406 میں ہے کہ قرآن پاک کی تمام آیات 6236 ہیں۔ اب مذہب شیعہ کی تفسیر مجمع البیان کہہ رہی ہے کہ قرآن پاک میں موجودہ آیات 6236 ہیں۔ اصول کافی کی روایت کہہ رہی ہے کہ 17,000 آیاتیں نازل ہوئی تھیں، اب 6236 تو موجود ہیں، باقی واضح جس کا مطلب ہے کہ باقی کو نعوذ باللہ صحابہ کرام نے نکال دیا، کیونکہ موجودہ قرآن میں 17,000 آیات نہیں ہیں۔ یہ تیسرا حوالہ، یہ بھی بے فضل بے درد پر قرض ہے، اس کا بھی جواب دینا ہے۔ اگر روافظ کی دلالی کرنی ہے اور نمک خواری کرنی ہے تو ان کی کتابوں کا بھی دفاع کرو۔ یہ جو تم ڈرامے بازی اور ڈھونگ رچا رہے ہو سوشل میڈیا پر اور بڑے اہل بیت کے محب بنے پھرتے ہو، تم جیسے محب بہت آج کل نکلے ہوئے ہیں جو ایران سے پیسہ لے کر محبت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ تو سامعین، وہ اصول کافی تھی، یہ میرے ہاتھ میں ملا باقر مجلسی کی ملعون غالی رافضی، یہ شخص غالی رافضی ہے، باقر مجلسی ملعون، جس نے نعوذ باللہ من ذالک ازواج مطہرات، صحابہ کرام، خلفاء راشدین کی سخت سے سخت توہین کی ہے۔ یہ حیات القلوب کی جلد 3 ہے، مترجم ہے، ادارہ نشر معارف اسلامی لاہور والوں نے اس کو چھاپا ہے، صفحہ نمبر اس کا 234 ہے۔ کہتا ہے کلینی نے امام باقر سے روایت کی ہے کہ یہ آیت اس طرح نازل ہوئی، اب الفاظ پہ غور کیجئے گا، یہ آیت اس طرح نازل ہوئی، فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ بِوِلَایَةِ عَلِی إِلَّا كَفُورًا، یعنی انکار کیا اکثر لوگوں نے ولایت علی سے، اور فرمایا کہ یہ آیت اس طرح نازل ہوئی۔ اب یہ سورۃ الفرقان کی آیت ہے جس کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس طرح نازل ہوئی تھی، فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ بِوِلَایَةِ عَلِی۔ موجودہ قرآن اٹھائیں، میں اس کا ثبوت بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں شیعہ مذہب کی اسی دور میں لکھی ہوئی ایک تفسیر ہے، فصل الخطاب، یہ لکھنے والا سید علی نقوی نقوی ہے، مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور والوں نے اس کو چھاپا ہے۔ اب یہی اس آیت کے بارے میں اسی سے پڑھ دیتا ہوں کہ کیا اس میں بھی ولایت علی کے الفاظ موجود ہیں۔ لیں جی، سورۃ الفرقان ہے، آیت نمبر یہ 50 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ اب فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، ان کے درمیان فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ اور إِلَّا كُفُورًا کے درمیان بھی ولایت علی کے الفاظ نہیں ہیں، جو کلینی کے حوالے سے ملعون مجلسی نے لکھے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ولایت علی کے الفاظ قرآن سے نکال دیے گئے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے جو اس نے تفسیر کی ہے، وہ بات رب کائنات یہ کر رہا ہے کہ میں نے پانی کو برسایا ہے آسمان سے۔ یہ تفسیر سے جو الفاظ ہیں میں اس کو پڑھ رہا ہوں۔ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہا ہے کہ مگر اکثر ناشکر پن سے کام لیتے ہیں کہ بارش کو ستاروں وغیرہ سے متعلق کرتے ہیں اور ہماری قدرت کی کار فرمائی کے منکر ہیں۔ یعنی کفار کہتے تھے کہ ستاروں کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، ستارے کو گردش کے حوالے سے وہ انہوں نے کو عقیدہ بنایا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بارش ستاروں کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی قدرت سے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اکثر لوگ ناشکرے ہیں، یہ بات کفار کے بارے میں ہو رہی ہے، اور اس نے بیچ میں جڑ دی ہے بھی ولایت علی کے لفظ۔ یہ شیعہ اسی طرح ولایت علی ثابت کرتے ہیں، خلافت کو یہ بیچارے اسی طرح کی قسم کی من گھڑت اور لچر قسم کی روایات اور منمانی تفسیرات، تعویلات باطلہ کے ساتھ
یہ خلافت علی کو ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آیت نازل اسی طرح ہوئی تھی بھی ولایت علی کے الفاظ کے ساتھ، تو موجودہ قرآن میں بھی ولایت علی کے لفظ نہیں ہے، جس کا واضح مطلب یہ نکلا کہ یہ لفظ بھی صحابہ کرام نے نعوذ باللہ بقول ان کے نکال دی۔ یہی مجلسی ملعون آگے لکھتا ہے قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فِي ولایت علی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین آل محمد نارا احاط بہم سرادقها، یعنی اے رسول کہہ دو کہ حق اور قول درست ولایت علی کے بارے میں تمہارے پروردگار کی جانب سے ہے، جو شخص چاہے ایمان لائے جو چاہے کافر ہو جائے، اور ہم نے آل محمد کے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کے پردوں نے ان کا احاطہ کر لیا ہے۔ اب یہ روایت میں نے حیات القلوب کی جلد 3 سے پڑھ دی۔ اب ہم چلتے ہیں کہ کیا جو اس نے پیش کیا ہے وہ موجودہ قرآن میں ہے، تو یہ سورۃ کہف کی آیت ہے، سورۃ الکہف کی جو یہ پیش کر رہا ہے۔ تو دوستو اس میں موجودہ الفاظ نہیں ہیں۔ سورۃ کہف کی آیت کس طرح ہے، یہی فصل الخطاب سے میں پیش کر رہا ہوں۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اب یہاں پر اس نے جو لکھا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فِي ولایت علی، لیکن اصل قرآن میں کیا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، یعنی بھی ولایت علی کے الفاظ موجودہ قرآن میں نہیں ہیں۔ آگے اس نے لکھا ہے اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ آلَ محمد نارن، اب آل محمد کے الفاظ بھی اصل قرآن میں نہیں ہیں، مجلسی ملعون کو کہیں سے ملے ہیں۔ یہ زرارہ جیسے اور ابو بصیر جیسے خبیثوں نے جو روایات گھڑی اور ایک فقہ جعفری کے نام پر ایک اپنی مرضی کی فقہ تیار کر دی ابن سبا کی اولاد نے، یہ ان کو کہیں سے الفاظ ملے ہیں، موجودہ اصل جو قرآن ہے اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔ تو اب اس روایت یہ واضح بتا رہی ہے کہ آل محمد اور بولایت علی کے الفاظ سورۃ کہف کی اس آیت سے نکالے گئے ہیں، تو بتاؤ بے فضل بے درد اب یہ تحریف قرآن کے قائل ہیں یا نہیں؟ مساجد میں جا کر قرآن نہ دکھاؤ، ان کتابوں اور ان حوالہ جات کا جواب دو۔ یہ دوسرا حوالہ میں نے اصول کافی کا دیا۔ اب یہ میرے ہاتھ میں قرب الاسناد ہے حمیری کی، جو جس طرح اس کا نام لکھا ہوا ہے الشیخ الجلیل ابی العباس عبداللہ بن جعفر الحمیری، وہ اس کے صفحہ نمبر 15 پر یہ واضح ایک روایت لے کے آ رہا ہے۔ روایت کا نمبر ہے 46، صفحہ نمبر 15 ہے، عربی بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے۔ کہتا ہے فَأَخْرَجَ إِلَى مُصْحَفًا قَالَ فَتَصَفَّحْتُهُ فَوَقَعَ بَصْرِي عَلَى مَوْضِعٍ مِنْهُ فَإِذَا فِيهِ مَكْتُوبٌ، کسی شخص نے امام جعفر صادق یا امام باقر سے قرآن کا ایک نسخہ لیا، وہ کہتا ہے کہ اس میں وہ نسخہ بعد میں انہوں نے مجھ سے واپس منگوا لیا تھا، تو اس میں یہ آیت اس طرح تھی ھذہ جہنم التی کنتما بہا تکذبان، یعنی شیعہ مذہب کے نزدیک یہ آیت تثنیہ کے صیغے کے ساتھ موجود تھی، مگر اب جب ہم موجودہ قرآن جو ہے اس میں دیکھتے ہیں تو یہی آیت جمع کے صیغے کے ساتھ موجود ہے۔ تو تثنیہ کو جمع کس نے کیا؟ تو بقول یہ واضح روایت بتا رہی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کرام نے ایسا کر دی۔ یہ 3 حوالے ہو گئے، یہ اب چوتھی کتاب ان کی الاحتجاج طبرسی کی، علی بن احمد ابی طالب ابی منصور احمد بن علی بن ابی طالب الطبرسی،
یہ ایران قوم سے چھپی ہے، صفحہ نمبر اس کا 295 ہے، جس میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک بے دین بندے کے ساتھ مکالمہ ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں یہ واضح الفاظ موجود ہیں کہ قرآن میں رد و بدل ہو چکی ہے۔ حضرت علی ایک بے دین کو جواب دے رہے ہیں، تو جواب دیتے ہوئے حضرت نعوذ باللہ من ذالک، یہ انہی کی من گھڑت ہے، مولا علی تو ایسی واہیاتی سے پاک ہیں، تو کہہ رہا ہے مولا علی نے اسے کہا کہ قرآن میں رد و بدل ہو چکی ہے، آپ بتاؤ یہ الاحتجاج جو ہے یہ ان کی مناظروں کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے اپنے مذہب کو بازاں میں خود دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہوا ہے۔ تو الاحتجاج والا بھی کہتا ہے قرآن میں رد و بدل ہو چکی، محمد بن یعقوب القلینی بھی کہتا ہے، باقر مجلسی ملعون بھی کہتا ہے۔ میں قریب ہی 100 سال تقریباً ہوگا اس کو، یہ انڈیا سے چھپا ہے، ترجمہ مقبول، اس کا ضمیمہ میرے ہاتھ میں ہے، مقبول احمد دہلوی جس نے یہ لکھا ہے، سید اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے، لیکن میں تو اس کو مسلمان نہیں مانتا، سید تو دور کی بات ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 874 پر یہ کہتا ہے کہ جب قرآن میں ظاہر آراب لگائے گئے تو شراب خور خلفاء، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر کفر نباشد، سیدھی سیدھی صدیق اکبر، فاروق اعظم اور عثمان غنی کی توہین کر رہا ہے یہ کتا۔ کہتا ہے شراب خور خلفاء کی خاطر یاسرون کو یاسرون سے بدل دیا۔ اب کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ ان خلفاء کے یہ شرابی تھے، ان کی وجہ سے قرآن میں تبدیلی کی گئی، زیر کو زبر کر دیا گیا، زبر کو زیر کر دیا گیا۔ تو بھائی پھر اس کو پڑھتے کیوں ہو، اپنی مساجد میں کیوں رکھتے ہو؟ تو اب بے فضل بے درد کی بات نہیں، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، تو بیچارہ ایک ایرانی ایجنسیوں کا دلال ہے اور خیراتی وکیل ہے، میں ان کے مذہب کے بندے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو کیوں پڑھتے ہیں اور اس کو کیوں رکھتے ہیں، کہتے ہیں ہم امام کے حکم سے مجبور ہیں کہ جو تغیر یہ لوگ کر دیں تم اس کو اسی حال پر رہنے دو، یعنی ہم اس کو بدل نہیں سکتے، اب ہمیں ہمارے امام نے حکم دیا ہے کہ اسے اسی حال میں رہنے دو، اور امام العصر یعنی امام مہدی کے آنے تک اس کو پڑھو، وہی آ کر اس کو ٹھیک کریں گے۔ لو جی، اب قرآن میں انہوں نے مساجد میں کیوں رکھا ہوا ہے، یہ خود مقبول دہلوی بتا رہا ہے کہ ہمیں ہمارے امام نے حکم دیا ہے کہ اسی بدلے ہوئے قرآن کو رکھو اور پڑھو۔ تو یہ تو میں نے اس کا واضح دہلوی کا موقف جو ہے بیان کر دیا، مجلسی کا بھی۔ تو سامعین، اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ روایات ضعیف بھی ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے یہ روایات ضعیف ہوں، تو روایات تو ضعیف ہو سکتی ہیں، لیکن جو ان کے مجتہدین کے فتوے ہیں وہ تو ضعیف نہیں نہ ہے۔ اب ملا فیض کاشانی، یہ تفسیر صافی کا مؤلف، یہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ ترجمہ کیا ہے اردو میں سید تلمیذ حسنین رضوی ہے کوئی جس نے ترجمہ کیا ہے، لکھنے والا ہے محمد بن مرتضیٰ المعروف بملا فیض کاشانی۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے گوگل پر ریسرچ کر کر اس کا عربی جو ایڈیشن ہے وہ نکالا، اس میں یہ الفاظ موجود ہیں جو میں اب آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ آپ گوگل پر تفسیر صافی ریسرچ کریں، مقدمہ سادسہ جا کر کھول لیں تو آپ کو یہ الفاظ مل جائیں گے، لیکن ترجمے والے نے یہ الفاظ وہاں سے نکال دیے، کیونکہ اس کو پتہ چل گیا تھا بھی اگر میں یہ ترجمے میں رکھوں تو پھر تو نظام خراب ہے، پھر تو عوام کو پتہ چل جائے گا کہ ہم قرآن کے قائل نہیں ہیں۔ تو یہ ڈنڈی اور خیانت کی ہے اس مترجم نے، جو اپنی ہی کتاب مجتہد کے کتاب سے یہ الفاظ نکالے ہیں۔ اب ملا فیض کاشانی تفسیر صافی مقدمہ سادسہ جلد 1 اور صفحہ نمبر 90 پر
کہتا ہے بہرحال ہمارے مشائخ کرام کا تحریف قرآن کے بارے میں عقیدہ تو اس بارے میں سکۃ الاسلام محمد بن یعقوب الکلینی سے بظاہر یہی ثابت ہے کہ وہ قرآن کی تحریف اور اس میں تبدیلی کے معتقد تھے۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مجتہد جو ہے اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ جتنی روایات وہ لے آیا ہے اپنی کتاب الکافی میں، کیونکہ کہتا ہے اس موضوع کی بہت سی روایات اس نے ذکر کی اور ان پر کہیں بھی اعتراض اور ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا، حالانکہ شروع کتاب میں انہوں نے صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ جو کچھ اس کتاب میں لکھا جائے گا وہ میرے نزدیک باوثوق بات ہوگی۔ یوں ہی ان کے استاد علی بن ابراہیم القمی، یعنی اس کا محمد بن یعقوب کلینی کا ایک استاد گزرا ہے علی بن ابراہیم القمی، صاحب تفسیر قمی، شیعوں کی بہت بڑی مشہور ہے، اس کے بھی حوالہ جات میں اکثر دے چکا ہوں تقاریر میں، ویسے میں اس کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ تفسیر عربی والی اٹھا، وہ تفسیر قمی جو ہے ایران سے چھپی ہوئی، میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ وہ کون سی تفسیر ہے۔ یہ ہے تفسیر قمی، یہ طبع ایران ہے، اس کا مؤلف جو ہے اس کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے، اور یہ محمد بن یعقوب الکلینی کا استاد ہے۔ کہتا ہے کہ استاد علی بن ابراہیم القمی بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے، تحریف کا وہ بھی عقیدہ رکھتے تھے، کیونکہ ان کی تفسیر بھی ایسی باتوں سے بھری پڑی ہے۔ اب آگے جو میں نے پہلے آپ کو حوالہ دے دیا الاحتجاج کا، تو اس کے بارے میں کہتا ہے کہ بلکہ یہ تو حد سے بھی بڑھ گئے، شیخ احمد بن ابی طالب طبرسی بھی ان دونوں کے نقش قدم پر چلے، ان کی کتاب الاحتجاج اس پر گواہ ہے۔ تو دوستو اب فیض کاشانی نے یہ اقرار کر لیا کہ ہمارا محمد بن یعقوب الکلینی، اس کا استاد علی بن ابراہیم القمی، یہ دونوں تحریف قرآن کے قائل ہیں، ان کے کتابوں سے یہ باتیں واضح ہوتی ہیں۔ اب بے فضل بے درد میں اگر ہمت ہے تو سوشل میڈیا پر آ کر کہے کہ محمد بن یعقوب کلینی بھی کافر ہے، علی بن ابراہیم القمی بھی کافر ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ ایرانی ایجنسیاں تجھے کتنی دیر پالتی ہیں، وہ تجھے اسی وقت لات مار کر پیچھے دھکیل دیں گے کہ تو ہمارا ہی بھانڈا چوراہے پر پھوڑ رہا ہے اور ہمارے بڑے بڑوں کو کافر کہہ رہا ہے۔ تو دوستو یہ ملا فیض کاشانی نے واضح اقرار کر لیا۔ اب شیعہ مجتہد ملا باقر مجلسی ملعون غالی رافضی، مرآت العقول جلد 12 صفحہ نمبر 525 پر کہتا ہے کہ 28ویں اس کی توثیق کی گئی اور بعض نسخوں میں ہارون بن مسلم کی جگہ ہشام بن سالم کا نام ہے، لہٰذا یہ روایت صحیح ہے۔ وہ جو میں نے آپ کو پہلے پیش کی تھی کہ ایک بندے نے امام جعفر صادق یا امام باقر کے سامنے قرآن کی تلاوت کی تو انہوں نے کہا کہ اس طرح نہ پڑھو، جس طرح لوگ پڑھتے ہیں ویسے پڑھو، اسی روایت کی یہ شرح کر رہا ہے۔ کہتا ہے لہٰذا یہ روایت صحیح ہے اور یہ بات پوشیدہ نہیں کہ یہ روایت اور بہت سی روایات قرآن پاک میں کمی اور تحریف پر صراحت کرتی ہیں، اور میرا موقف یہ ہے کہ اس موضوع کی روایات متواتر معنوی ہیں، اور اگر ان تمام روایات کو چھوڑ دینا یعنی تسلیم اگر ہم نہ کریں ہر قسم کی، پھر کہتا ہے ہماری کتابوں میں ہر قسم کی روایات کو یہ بات کلیتاً ختم کر دیتی ہے، اور میرا گمان یہ ہے کہ اس موضوع کی روایات امامت والی روایات سے کم نہیں، تو لوگ امامت کو روایات کے ذریعے ثابت کیسے کرتے ہیں؟ کہتا ہے جتنی روایات ہماری کتابوں میں امامت، جو ہم نے خود ساختہ عقیدہ امامت کا بنایا ہوا ہے، جو روایات ہماری کتابوں میں امامت کو ثابت کرتی ہیں، تحریف قرآن کی روایات یا ان کے برابر ہیں یا اس سے زیادہ ہیں، اس سے کم نہیں ہے۔ اگر تم تحریف قرآن کی روایات کو چھوڑتے ہو تو پھر امامت کو ثابت کس طرح کرو گے؟ پھر تو تمہیں ان روایات کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ تو لہٰذا اگر خود ساختہ عقیدہ امامت بچانا چاہتے ہو تو پھر تحریف قرآن کی روایات کو ماننا پڑے گا۔ یہ مجلسی ملعون کا خود اقرار ہے جو واضح کر رہا ہے کہ ہم تحریف قرآن کے قائل ہیں۔
اب کسی شیعہ میں ہمت ہے تو مجلسی کی اس بات کا جواب دے، یہ بات اس نے صحیح کی ہے یا غلط کی ہے؟ اگر صحیح کی ہے تو پھر تمہارا بھی یہی نظریہ ہے، اگر غلط کی ہے تو اسے کافر ڈکلیئر کرو، کیونکہ وہ تو تحریف کا اقرار کر رہا ہے، اور قرآن کے ایک حرف کا انکار کرنے والا وہ کافر ہے، اس کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو میں کسی کو کافر نہیں کہہ رہا، میں تو صرف وہ حوالہ جات دے رہا ہوں جو ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ اب ان حوالہ جات کی روشنی میں وہ کیا بنتے ہیں یہ خود عوام فیصلہ کر لے گی، ہمیں کسی پر فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تو بے فضل بے درد کا وہ پردہ چاک کرنا تھا جو ایرانی ایجنسیوں کا دلال بن کر مفت کا بیچارہ وکیل ان کا بنا ہوا ہے اور ان کی وکالت کرنے کا اس نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے۔ تو سامعین، یہ چند حوالہ جات ہم نے واضح آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ اگر اس پر ہم گفتگو کریں تو کتنے ہی حوالہ جات شیعہ مذہب سے پیش کر سکتے ہیں کہ یہ تحریف قرآن کے اعلانیہ اقرار کرتے ہیں اور اس کے قائل ہیں۔ اب قرآن مساجد میں کیوں رکھا ہوا ہے، یا اپنے مدارس میں کیوں رکھا ہوا ہے، یا اس قرآن کو پڑھتے پڑھاتے کیوں ہیں؟ تو یہ وہی بیچارے ان کے دہلوی نے جواب دے دیا کہ ہم اپنے امام کے حکم سے مجبور ہیں اور اس کو بطور تقیہ ہم پڑھ بھی رہے ہیں اور رکھ بھی رہے ہیں۔ دوستو، یہ وہ دلائل تھے جن کی بنیاد پر علماء اہل سنت نے یہ کہا کہ مذہب روافض تحریف قرآن کا قائل ہے۔ یہ علماء اہل سنت کی طرف سے بہتان یا الزام نہیں، بلکہ ان کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ چور خود اقرار کر رہا ہے کہ میں نے چوری کی ہے، لیکن وکیل جو ہے وہ کہہ رہا ہے نہیں جی یہ صاف ہے، یہ الزام ہے۔ بے وقوف بندے، چور خود اقرار کر رہا ہے کہ میں نے چوری کی ہے اور تو خیراتی وکیل بن کر اس کی صفائی پیش کر رہا ہے۔ تو علت المشائخ مفتی بے فضل بے درد، تیرا جو کام ہے بچے وہ کر، ان کی ٹیسی اور ان کی خوشامد اور وکیل صفائی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح تو عوام کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسے شریروں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا قرآن مجید کے ہاتھ سے لکھے ہوئے 4 اماموں کے نسخے انہوں نے تلاش کیے ہیں اور ان پر ریسرچ کی ہے، اور آہستہ آہستہ ہم نے اس کی سرٹیفیکیشن جو ہے وہ برٹش میوزیم لائبریری سے لی ہے۔ یہاں سے اس وقت بیان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، ورنہ اہل سنت کے ساتھ ہمارے اختلافات ایک دم سے کھڑے ہو جائیں گے اور ہم پھر اس کو حل نہیں کر سکیں گے۔ اسی کہ اس وقت تو دشمن ڈھونڈ رہا ہے وہ ایک چھوٹی سی چیز مل جائے اختلاف کی، اس کو ایسا دھماکہ کر دیا جائے۔ لیکن جب پورے 4 نسخے سرٹیفائی ہو جائیں گے، ان کے اندر جو چیزیں مسنگ نظر آ رہی ہیں ان کو ہم سرٹیفائی کر لیں گے، اور انشاءاللہ تاریخ اس بات کو لکھے گی تشیعوں نے اوریجنل قرآن مجید کو ڈھونڈ نکالا اور عوام کو واپس دے دیا۔ یہ وہ پہلا قرآن مجید ہے، اصلی قرآن مجید جو میں نے لکھا ہے، صحیح کیا ہے۔ یہ پہلی کتاب اس کی چھپ کر آئی ہے۔ اس کو ہم مسلم فصل لا بورڈ کے ادھیش کو بھیج رہے ہیں کہ اس کو پڑھے اور اس کا ادھین کرے کہ ان میں سے جو ہم نے 26 آیتوں کو نکالا ہے اس سے اس میں کیا فرق پڑ گیا، اور جو ہم نے اس کے سورے ٹھیک کیے ہیں جو پہلے قرآن مجید میں کرم وائز صحیح نہیں تھے، جن کو پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے خلیفہ عمر اور تیسرے خلیفہ عثمان نے اللہ کی آیتوں کو کلیکٹ کر کے کتابی شکل میں بنایا تھا تاکہ وہ دوسرے غیر مسلمانوں ملک پر حملہ کر سکے، وہاں قتل عام کر سکے، ان کی عبادت گاہوں کو توڑ سکے اور وہاں لوٹ کر سکے، اور بعد میں یہ کہہ سکے کہ یہ تو ہمارے قرآن مجید میں لکھا تھا۔ ہم نے ان 26 آیتوں کو اس طرح سے اس میں سے نکال دیا ہے، اور اب یہ اصلی وہ قرآن مجید ہے جو رسول